مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید عبد الشکور ترمذی نور اللہ مرقدہ کی ولادت باسعادت اپنی ننیال موضع اورون ریاست پیالہ مشرقی پنجاب میں 11 رجب المرجب سن ہجری 1341 کو ہوئی۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے مدرسہ اشرفیہ سے قرآن پاک حفظ و ناظرہ، ریاضی، اردو، دینیات اور بہشتی زیور وغیرہ کی تعلیم سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بچپن ہی سے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بابرکت مجلس عام حاضری کی دولت اور آپ کے ارشادات طیبات سے استفادہ کا موقع نصیب ہوا۔ پھر عربی، فارسی کی ابتدائی اور بعض متوسط کتب ہدایہ، جلالین وغیرہ تک اپنے والد ماجد اور دیگر اساتذہ سے پڑھی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، جہاں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اعزاز علی امروہی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی اور حضرت مولانا خلیل احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تہ کیے اور سن ہجری 1365 ہجری میں سند فراغ حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی سن ہجری 1359 ہجری میں اپنے والدین کے ہمراہ حج و زیارت حرمین شریفین کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور مزید 1 سال مدینہ منورہ میں قیام رہا اور حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، قاری حسن شاعر اور شیخ القرہ حضرت قاری محی الاسلام سے 7 اور 3 میں استفادہ کا موقع ملا اور قرات میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور مدرسہ عربیہ راجپورہ ریاست پٹیالہ میں تدریسی خدمات انجام دینے پر مامور رہے۔ اس کے بعد مدرسہ حقانیہ شاہ آباد میں درس نظامی کی تدریس کرتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان بن گیا اور آپ ساہیوال ضلع سرگودا میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں شہر کی قدیم جامع مسجد میں ایک مدرسہ قاسمیہ جاری کیا، جس میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ سن عیسوی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں تقریباً 4 ماہ کی نظر بندی کے زمانے میں مدرسہ بند ہو گیا۔ پھر رہائی کے بعد دوبارہ کوشش فرما کر آپ نے مستقل مدرسے کے لیے جگہ حاصل کی اور 1 ربیع الاول سن ہجری 1370 ہجری سے باقاعدہ مدرسے کا افتتاح کیا گیا۔ اس مدرسے کا نام حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ حقانیہ شاہ آباد کے نام پر جامعہ حقانیہ رکھا۔ مدرسہ جامعہ حقانیہ میں اکابر کے مسلک و مشرب کے مطابق درس و نظامی کی تعلیم دی جاتی رہی، اور آپ خود مدرسے کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ساتھ مدرسے میں اونچے درجے کی کتابیں پڑھاتے رہے اور آخر تک خدمت افتاء بھی انجام دیتے رہے۔ فقہ و افتاء میں آج آپ کا اعلیٰ مقام تھا، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آخری مفتی اعظم اور فقیہ العصر تھے۔ تعلیم و تدریس، تبلیغ و ارشاد اور تصنیف و تالیف میں بھی آپ کی خدمات جلیلہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کے فیض علمی و روحانی سے فیض یاب ہوئے اور ہزاروں کی اصلاح و تربیت فرمائی۔ آپ نے بچپن ہی میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے شرف بیعت حاصل کیا، پھر شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس سرہ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا، اور عرصہ دراز تک حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات علمی و روحانی سے سیراب و شاداب ہوتے رہے اور بالآخر خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ حضرت مولانا عثمانی قدس سرہ کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا، اور انہوں نے بھی بہت جلد آپ کو اجازت بیعت و تلقین سے سرفراز فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ شیخ الاسلام سید مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی اعظم سیدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے شروع سے آخر عمر تک اس ناکارہ پر احسانات عظیمہ رہے۔ دونوں حضرات کا مجھ ناکارہ پر بڑا احسان ہے، اور وہ مجھ پر اپنی اولاد کی طرح شفقت فرماتے تھے۔
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان حضرات کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ حضرات ہمیشہ اس ناکارے کی ہمت افزائی فرماتے تھے اور معمولی دینی خدمات پر اظہار خوشنودی فرماتے تھے۔ بہرحال آپ ساری عمر انہی حضرات اکابر کے مسلک و مشرب پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ سیاسی نظریات میں بھی انہی اکابر کے مقلد تھے۔ تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام اسلامی میں بھی انہی حضرات اکابر کے زیر قیادت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن امر تسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا محمد ادریس کاندلوی، مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی، علامہ شمس الحق افغانی، مولانا محمد یوسف بنوری اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہم جیسے اکابر علماء کے محب و محبوب رہے اور ساری حیات درس و تدریس، تبلیغ و اصلاح اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا اور انہی حضرات سے مذکورہ بالا کے ساتھ مل کر باطل نظریات اور لا دینی فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی جو مقبول عام ہوئیں۔ ہزاروں فتاوا آپ کے قلم سے نکلے جو عوام و خاص کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ خیر المدارس ملتان جیسے عظیم دینی مدارس کی مجلس شورا کے معزز رکن رہے۔ موجودہ اسلامی نظریات کونسل کے رکن بھی تھے اور مجلس سیانت المسلمین پاکستان کی شورا کے بھی صدر نشین تھے۔ علم و عمل، زہد و تقوی اور اخلاق و اوصاف میں سلف صالحین کا نمونہ تھے اور اسلاف کے عظیم یادگار تھے۔ بزم اشرف کے روشن چراغ تھے جو بجھ گیا، ایک شمع ہدایت اور عظمت کا مینار تھے جو گر گیا۔ اب ایک ایسی عظیم ہستی کہاں پیدا ہوں گی جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہوں۔ درس و تدریس، فقہ و افتاء، تبلیغ و ارشادات، تصنیف و تالیف کی عظیم مسندیں بیک وقت خالی ہو گئیں۔ 6 شوال سن ہجری 1421، 2 جنوری 2001 کو آپ کی رحلت کے بعد علمی و دینی حلقوں میں ہر طرف تاریکی چھا گئی اور سناٹا ہی سناٹا ہے۔ پاکستان بلکہ عالم اسلام اپنے ایک عظیم مفتی، فقیہ، محدث، مفسر، عارف شیخ اور ایک جگیر عالم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ حق تعالی جل شانہ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اخلاق رشید خصوصاً برادرم جناب مولانا مفتی عبد القدوس ترمذی صاحب کو ان کا سچا جانشین بنائے جو ان کے علم و عمل کے وارث ہیں۔ سب لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی مختصر سی حالات زندگی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو آپ کو ویڈیو ضرور معلومات میں اضافہ کی ہوگی، تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔